اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وطرۃ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکاشف قلوب کے باب نمبر 5 میں جو غلبہ نفس و عداوت شیطان پر مبنی ہے، فرماتے ہیں ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا کلا کما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات و کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔ بلا شبہ قیامت دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے اور فقر و فاقے کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ ایک دانا کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودہ کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔ جانوروں کو پیدا کی، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔ انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں ودیت فرمائے۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ایک فرشتوں کو پیدا کیا، ان میں عقل رکھی ہے مگر شہوت نہیں رکھی، نفس نہیں رکھا۔ اور دوسرا جانور پیدا کیے، ان میں شہوت نفس رکھا ہے لیکن عقل نہیں رکھی۔ تیسرا انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل بھی رکھی ہے اور نفس یعنی شہوات بھی رکھی ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان میں نفس ہے ہی نہیں، وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسی کو انجام دے رہا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں۔ گناہ ان سے ہوتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے اندر نفس و شہوات نہیں رکھی۔ جانور جو ہیں ان میں نفس و شہوات رکھی ہیں، لہذا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ گھاس پھوس کھانا، چارہ چرنا اور اپنی نر میل سے ملتا ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر وہ
بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں سے ملتا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، وہ کھانا پینا اور شہوت کا کام کرنا، یہ دو ہی کام جانتے ہیں۔ تیسرا، انسان کو پیدا کیا، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بھی رکھا جو فرشتوں کے اندر ہے، جو چیز فرشتوں کے اندر رکھی وہ انسان کے اندر بھی رکھی، اور جو چیز جانور کے اندر رکھی وہ بھی انسان کے اندر رکھی۔ اب امام غزالی یہاں پر نقطے کی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان میں عقل بھی ہے جو فرشتوں کے اندر ہے، اور شہوت بھی ہے جو کہ جانوروں کے اندر ہے۔ تو جو انسان شہوت ہونے کے باوجود عقل سے کام لے گا تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ شہوت اس کے اندر موجود ہے، شہوت کے چھوڑ کر عقل سے کام لے گا، فرشتوں والے کام کرے گا تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اور جو آدمی عقل ہونے کے باوجود، جو فرشتوں کے اندر وہ انسان میں بھی ہے، وہ عقل ہونے کے باوجود شہوت سے ہی کام لے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا تو وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جائے گا، کیونکہ جانور میں تو عقل نہیں تھی، وہ تو کچھ نہ کچھ اللہ کی بات کرتے، اس لیے وہ شہوتی کے کام کرتے رہے۔ تم میں اللہ نے عقل رکھی، پھر بھی تو نے عقل کے چھوڑ کر شہوت سے کام لیا تو وہ شخص جانوروں سے بدتر ہے۔ تو معلوم کی چلا انسان فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے فرشتوں سے افضل ہونا ہے یا جانور سے بدتر ہونا ہے، وہ اس کے اپنے کام پر ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے جس سے وہ افضل فرشتوں سے ہو سکتا ہے یا جانوروں سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لسکان کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے، میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا، وہ مگر کھٹا نکلا، لہذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا تب تو تمہارا بارگاہ ایزدی میں بہت بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت امیز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں شہوات بادشاہوں کو فقیر، بڑی نصیحت کی بات کر رہے ہیں، شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجوزہ یعنی بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا۔ جناب ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کی کیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا اے فرزند مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا، نفس کی وجہ سے۔ پھر آگے شعر لکھے ہوئے ہیں عربی میں جس کا ترجمہ ہے میں ان 4 دشمنوں میں گرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے ہیں، شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات۔ ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ 4 میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استنبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ کفار کے ساتھ جہاد کی یہ جہاد ظاہری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے،
نمبر 2 جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد فرمان الہی ہے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ نمبر 3 برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد فرمان الہی ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑا وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ درس یہاں پر ختم ہوا۔ آج کے درس میں خصوصاً ہم نے جو ہے وہ 2-3 باتیں خصوصاً سیکھیں جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں خلاصے کے طور پر، کہ خواہش جو ہے بری خواہشات سے مراد بری خواہشیں، تو بری خواہشوں کو کھرچ کر نکال دو، کیونکہ نفس کی جو بری خواہشیں ہیں یہ شیطان کی مددگار ہیں اور شیطان ان کی وجہ سے غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ آدم السلام جنت میں تھے، وہ دانا خواہش پیدا ہوئی کہ دانا کھاؤں، دانا کھایا، دنیا میں آ گئے اور دنیا کی تکالیفیں اٹھانی پڑ گئیں، اور فرمایا کہ پھر اللہ نے مخلوق کو بھی جو ہے 3 طرح سے پیدا کی، اس کی تشریح میں بھی آپ بتا دی آپ کو، فرشتے، انسان اور جانور۔ انسان میں عقل اور نفس کو رکھا اور فرشتوں میں عقل اور جانور خالی نفس۔ تو انسان کیا بات ہو کہ عقل کا استعمال کرے اور نفس کو ایک طرف کر دے، تو لہٰذا فرشتوں سے تو وہ افضل ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر ایک بزرگ کا قول بھی مجھے یاد آ گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جنت کتنا دور ہے، اور میں 2 قدم پر ہے، پہلا قدم تو اپنے نفس میں رکھ، دوسرا جنت میں رکھ۔ پہلا قدم اپنے نفس میں رکھ لے، دوسرا سیدھا 2 قدم پر ہے، ایک قدم اپنے نفس میں رکھ لے، دوسرا جنت میں رکھ لے۔ اور بندے اور رب کے درمیان پردہ نفس کا ہے، نفس کو ہٹا دے۔ اللہ کسی بندے نے پوچھا حالت کیفیت میں، الہام ایک کیفیت میں، عرض کیا مولا تجھے تیرے پاس کیسے آؤں؟ رب نے فرمایا نفس کو ہٹا دے، میرے پاس آ جا، نفس کو ایک طرف کر کے تو میرے پاس آ جا، کوئی تیرے کو رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی راستہ روکے گا نہیں، سیدھا میرے پاس آ جا۔ تو نفس کی گندی خواہشات، غلط کام اور غلط خواہشات جو ہیں ان کو کھرچ کر نکال دو، ان کی طرف دھیان نہ دو، بس اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت جو کہ فرشتوں کا کام ہے وہ تم کرو، فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤ، تمہاری پرواز فرشتوں سے بھی تیز ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ایک سمجھائی گئی کہ یہ شہوتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو، بادشاہ بھی اگر ہوگا تو اس کو فقیر بنا دیں گی، اور اگر صبر جو ہے وہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، تو صبر کرنا چاہیے کسی معاملے میں، کوئی بھی بات میں، کسی معاملے میں، کوئی غلط خواہش کے معاملے میں، کوئی کسی بھی معاملے میں، نفس کے معاملے میں صبر سے کام لو، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ پھر زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی مثال بھی اس میں دی۔ پھر فرمایا کہ ایک ابو الاسد رازی بڑے بزرگ کے والد کو جہنم میں دیکھا گیا، انہوں نے کہا نفس کی وجہ، نفسانی کام کرتا جس کی وجہ سے میں جہنم میں گیا ہوں، اور
नफ्स का जिहाद जो है फरमाया कि ये जिहाद अकबर है। जंग से वापसी में नबी के समय छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ आ रहे हैं, फरमाया कि ये काफिरों के साथ गर्दनें मारना और गर्दनें लेना ये छोटा जहाद है। अर्ज़ किया गर्दन मार, अपन गर्दन दे रहे हैं अपनी और गर्दन मार रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है, और आप उसकी छोटा जहाद कर रहे हैं। तो उसकी तफसीर यहाँ पर समझाई जाएगी कि नफ्स के साथ जहाद, आपने फरमाया कि नफ्स के साथ जहाद बड़ा जहाद है। फिर उसकी तफसीर आपने सुनी, उसमें बहुत सारी काफिर को कत्ल कर देंगे, माल गनीमत मिलेगा, और काफिर ने गाजी बन जाएंगे, और काफिर ने हमें कत्ल कर दिया, शहीद हो जाएंगे और जन्नत मिलेगी। और यहाँ पर फरमाया कि शैतान ने, अगर शैतान को हम कत्ल कर नहीं सकते, और शैतान ने अगर हमें कत्ल कर दिया, हमारा ईमान छीन लिया, तो गज़ब इलाही, अल्लाह का गज़ब का हम शिकार हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, ईमान छिन जाएगा। तो लिहाजा कि जिहाद हर वक्त का जिहाद है। काफिरों के साथ तो जिहाद हमने ज़िंदगी में आज तक लड़ा नहीं, अभी तक जिहाद हुआ नहीं। तो लिहाजा कि काफिरों के साथ जिहाद तो पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये नफ्स के साथ जिहाद तो हर वक्त का है, हर लम्हे का है, एक पल भी दूर नहीं है, हर पल जिहाद है ये तो ये जिहाद अकबर है। और इसके साथ जो है बंदा जो है वो कोशिश करके जो है, और काफिर के साथ फरमाया जब इंसान लड़ता है तो कोई हमदर्दी काफिर के साथ इंसान को नहीं होती है, उसको मारने की तड़प होती है। और जब शैतान से लड़ता है तो इंसान का नफ्स और ख्वाहिशें जो है उसका साथ देती हैं नफ्स और ख्वाहिशें उसको इंसान को फंसाती हैं, और शैतान जब भी हावी हो जाता है तो अंदर ही इंसान की अंदरूनी ताकतें ही उसकी हामी होती हैं। जब अंदरूनी गद्दार हों तो इंसान कहाँ फतह पा सकता है। तो ये बड़ा मसला है, बहुत बड़ा जिहाद है, जिहाद अकबर है। बड़े डिटेल में यहाँ पर उसको जो है वो समझाया गया, कुछ बातें आपके सामने में पेश की गई। तो लिहाजा ये जो है इंसान जब कहीं दुश्मन के हाथ फंस जाए, उसका घोड़ा भाग जाए, फंस जाए, दुश्मन उसको खाना पानी देते हैं, बैठाते हैं, कैद कर लेते हैं, लेकिन खाना पानी तो देते हैं। लेकिन जब ये इंसान का ईमान छिन जाएगा और अल्लाह का गज़ब उस पर आ गया, उसका मुंह काला कर दिया जाएगा, उसकी मशकें कस दी जाएंगी, और आखिरत में उसको बेड़ियाँ होंगी और खाना पीना जहन्नम की आग सब तैयार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा आज के दर्स में हमें खुसूसन ये बात समझ में आनी चाहिए और समझाई गई है कि नफ्स को, नफसानी ख्वाहिशात को मार ले, उस पर सब्र कर ले और अकल से काम ले, अल्लाह की इबादत कर, और जो नफसानी ख्वाहिशात थोड़े तड़पाएँ, परेशान करें, उस पर तू सब्र से काम ले और सब्र कर, उसके साथ मुसलसल जिहाद करता रहे, लड़ता रहे, यहाँ तक कि तुझे मौत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मुजद्दिद दौरान, ऐ मुजद्दिद दौरान, एले कमाल पीर जी कदर चूमने लगे, मंजर मुराकबे में कई घूमने लगे। डाली जो मेरे पीर जी ने भरपूर एक नजर, आलिम किताब छोड़ के सब झूमने लगे। ऐ मुजद्दिद दौरान।